ایمان سے متعلق 2 آیات، 17 ہود۔ اسلام دین فطرت ہے۔ جس طرح آپ کو بھوک لگتی ہے اور آپ کھانا کھاتے ہیں نا، آپ کو نیند آتی ہے تو آپ سوتے ہیں، یہ ہماری باڈی کی ریفلیکس نیڈز ہیں، بیسک نیڈز ہیں۔ اسی طرح آپ کی میری فطروں، انسٹنکٹ جو ہے نا، اس کی طلب اسلام ہے۔ کسی نان مسلم نے کہا کہ تم مسلمان کتنے خوش قسمت ہو، تمہیں ہر چیز کی گائیڈ لائن ملی ہوئی ہے، تمہارا دین کتنا اچھا ہے۔ اور مزے کی بات بتائیں کہ وہ کہنے والا شخص خود مسلمان نہیں تھا، کہنے لگا ہمارے پاس تو کوئی کلیئر گائیڈ لائن نہیں ہے، بس اچھے کام کرو اچھے کام کرو۔ لیکن حیرت ہے کہ جن مسلمانوں نے خود کتاب نہیں پڑھی وہ کیسے جانیں گے کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے۔ پھر اسی طرح سورۃ 23 کا پیغام کیا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنۃ ہم فیہا خالدون۔ اخبات لفظ ہے اس میں، چنگاریوں کا بجھنا۔ آگ جب ٹھنڈی ہوتی ہے نا تو ہلائے نا اس کو، راک کو، تو پھر اس میں سے کچھ چنگاریاں نکلتی ہیں، اس کیفیت کو اخبات کہتے ہیں۔ تواضع، نرمی، سافٹنس، حق کے لیے کھڑے ہو جائیں، جس کو آپ کہتے ہیں رحماء بینہم لیکن واشداء علی الکفار، ایک بیسٹ کمبینیشن۔ مومن اندر سے بہت سافٹ ہوتا ہے، جو جھکے گا وہی پائے گا۔ آج ہم پوری دنیا سے اپنے حق مانگنے لگے، فیملی ہو، خاندان ہو، دوست ساتھی ہو، اکڑ کے کبھی حق نہیں ملتا۔ آج دیکھیے دنیا کا نظام کیا ہے، عورتوں کو کہا ویمن رائٹس مانگو، لیبر کو کہا جاؤ تم لیبر رائٹ مانگو، آج بچوں کے حق مانگو۔ اب ایک مثال ہے، بیویوں کو کہا جا رہا ہے اپنے حقوق مانگو، تو مرد نہیں دیں گے تو گھر میں لڑائی ہوگی نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مرد آ کر اللہ کے نبی سے کہتے تھے ہماری بیویوں کا ہم پہ کیا حق ہے؟ کیوں؟ جواب دہی کا احساس تھا کہ اللہ کو جواب دینا ہے بیویوں کے معاملے میں۔ آج کا الٹ ہے، بیویوں کو تو کہہ دیا جاتا ہے کہ حق مانگو لیکن مرد نہیں دیتے۔ تو اسلام کا مزاج بڑا خوبصورت ہے۔ کیا پتہ چلا؟ فیتھ ان ایکشن، نیکی کے کام خلوص نیت سے کرنے ہیں، نمائشی نیکیوں سے بچنا ہے، خوشی ہو یا غم دونوں مواقع پر سوچ سمجھ کر خرچ کرنا ہے۔ ہم ایسے وقت میں سوچ سے اکثر محروم ہو چکے ہوتے ہیں۔ اسی طرح عارضی دنیا کے فوائد اور اپنی خواہشوں کے پیچھے نہیں لگنا، دنیا کی زندگی اور شان و شوکت کو اپنا مقصود نہیں بنانا، یعنی یہی پرپز آف لائف نہیں ہے کہ ہم بس سارا وقت اپنی زندگی کا سٹینڈرڈ یعنی سٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھاتے جائیں اور خوب سے خوب کام کریں۔ اور آج آپ دیکھیں گے کہ دنیا کو سکھایا ہی یہ جا رہا ہے، فلانٹ کرو، جو ہے دکھاؤ، اچھا پڑھو، اچھا کرو۔ ایک بچے سے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ میں یوٹیوبر بنوں گا نا، تو میں اس دن سے اس چیز پہ سوچ رہی ہوں کہ اگلی نسل، یعنی ابھی یہ تو بیچارہ بچہ ہے، اس کے آگے تو ماں باپ ہیں، ان کے بچے کل کیا کریں گے؟ نہیں پڑھیں گے۔ آج کئی دنیا کے سکولز ہیں، میں نام بھی جانتی ہوں ان ملکوں کے، کہ انہوں نے بچوں کے ٹیسٹ پیپر سب ختم کر دیے، بچے جو مرضی کریں، جنگلی جانوروں کی طرح بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے کیونکہ بچے ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اور جو کہ مقصود پیسہ ہے، تو واقعی پیسہ تو آج بڑے آرام سے عورتیں نہیں گھروں میں بیٹھی اپنے یوٹیوب چینل بنا کے پیسے کما رہی ہیں، بچے پڑھا پڑھا کر لوگ چینل بنا رہے ہیں۔ ہر بندہ آپ کو ویڈیو پہ دکھا کر کیا کہتے ہیں؟ پہلے سبسکرائب کریں پھر یہ کریں، اس کو آگے بھیجیں نہیں تو یہ ہو جائے گا۔ پیسہ پیسہ پیسہ۔ آپ کو ایک خیر کی نیت سے کہا جاتا ہے یہ لنک شیئر کر دیں تاکہ یہ آپ سنیں دوسرے سنیں، یہ تو ایک اور بات ہے نا۔ یہ تو وہ خیر ہے، یہ بخ ہے کہ جو میں کھا رہی ہوں، جو میں روحانی ربانی غذا کھا رہی ہوں، تم بھی کھاؤ، اس میں نہ کسی کا پیسہ نہ دینا۔ لیکن جہاں صرف مقصود پیسہ ہوگا تو لوگ پھر یہی کریں گے۔ تو لہٰذا ہمیں منی کو صحیح مینج کرنا ہے۔